گونج نہ ہو انکار نہ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی کلام مجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحمين فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. صرف ایک بار ذرا محبت کو سمجھتے ہیں. ایک پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے کہ گونگلو تو مٹی نہیں جانا. گونگلو تو مٹی نہیں جانا. میں آپ سے قطعی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو چیخ چیخ کر پڑھیں, نہ میں آپ سے اس کروں. میں بس یہ کہوں محبت سے پڑھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ذرا بتائیں ذرا محبت سے. ماشاء اللہ پیر صاحب بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ادھر ایک مجذوب جو سوکھا سب سے سوکھا کام, کیونکہ اگر صالح بنیں گے پھر تو ماشاء اللہ نمازیں بھی پڑھنی پڑے گی, پھر تو داڑھی بھی رکھنی پڑے گی, پھر تو سرابیاں ٹوپیاں پاگ رکھنی پڑے گی, شریعت میں بھی چلنا پڑے گا. سب سے سوکھا کام ہے مجذوب. بابے بھی مجذوب ہے, نوازت بھی چھٹی, سب سے سوکھا کام ہے. لیور نہیں چلا رہا ہے, یہ کافی پیچھے سے چلا رہا ہے. اور اللہ رضی بات کہہ رہے ہیں یہ بھی جمعے کے ایک مقتدی ہیں, مجھے بڑا شوق ہے اللہ والوں کی زیارت. وہ مجھے کہیں گے تمہیں ایک بابا بنانا, تمہیں ایک بابا بنانا. میں نے کہا چلو مل لیں. پچھلی سردیوں کی بات ہے, وہ ہم نکل گئے تھے, تقریباً زور ہو چکی تھی, 2 سوا 2 کا ٹائم تھا. جا کے بیٹھے, کوئی معرفت کی بات نہیں, کوئی سلوک, کوئی سروس, کوئی تصوف, کوئی حقیقت, کچھ نہیں. بس علماء پہ کام, شریعت کی توہین ہے. میں یار کتنے آپس ہے, کوئی نماز نہیں. اول فتنہ تو شرط من القتل, فتنہ قتل سے پڑھیں. میں وہاں کلا تھا, وہ زور کا وقت بڑا تنگ ہو رہا تھا. آخر میں کسی بہانے سے اٹھا جا کے وضو کر کے کسر زور پڑی. تھوڑی دیر بعد یسر کا ٹائم شروع ہو گیا, میں نے وہ بھی پڑھ لیا. ارے بڑا پرتکلف سا کھانا ہے. جب وہ واپس آ رہے تھے تو میرا دوست مجھے کہتا ہے حضرت کس طرح ہمیں لگا بابی اور نماز. میں عورتیں کو گل نہیں, بابی ہوئی نماز نہیں پڑھتی. مجھے کہہ رہا حضرت نکلے جانا پھر مولوی کی تھی جنا مولوی والی بابی ہوئی مجذوب نہیں, دل نہیں پڑھتے. میں وہ خدا تین مقدر ہے. آپ بھی جو انہوں نے دسیا بابے ہوئی ہیں, 4 بڑیاں نے, 17 یعنی میرے سامنے 4 نام پورا پورا روٹیاں کا کھا رہے. وہ نہیں مجذوب ہوئے, نماز والی مجذوب ہو جاتے ہیں. تماشا لگے خدا کا خوف.
اس لیے پتر میں یا میاں صاحب کا شعر ہی پڑھوں گا. ایتھے اللہ کاما رنگ دے پر تے بن بن بندے نو ویکھ کے تے تک کے ہتھ پھڑی مت نکلو کو جو دکانیں سجی ہیں میرے. جو مجذوب ہے اس کو کیا لگے 4 مہینے سے, اس کو کیا لگے بچوں سے, اس کو کہاں موٹی کی ہوش ہوتی ہے, اس کو کیا پتا نام کس بلا کا نام ہے. جو مجذوب ہوتا ہے اس کا یہ مسلک ہوتا ہے, سیونی میں رانجا سدو ہیر آنکھوں کوئی رانجا رانجا کرتی میں آپ بھی رانجا ہوئی. اس کو کیا لگے دنیا کے جنگوں سے. لیکن یہاں سارا کچھ ہی ہو رہا ہے, بس نماز والی مجذوب ہے. اس لیے بھائی اس طرح کی مجذوبوں سے بچ کے رہنا. ہمارے بڑے تھے, ان کی بارگاہ میں بھی یہ سوال آیا کہ حضرت پتہ کرنا ہو مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے, اس کا کیا طریقہ ہوگا. تو آپ نے 2 طریقے اس کے بتائے. دوسرا تو نہیں بتاؤں گا, ایک بتاؤں گا, لیکن وہاں بھی کہوں گا آپ نے کسی کو بھی چیک نہیں کرنا. جی اصلی ہویا پھر بھی خیر نہیں تھے, نقلی ہویا پھر بھی خیر نہیں ہے. اس لیے آپ نے چیک نہیں کرنا ہے. آپ کے پاس ایک ہی میں جو آپ کو بتا دیا ہے, جو مجذوب ہے اس کو ان باتوں کا نہیں, بالکل نہیں اس کو. اچھا جو ایک طریقہ آپ نے بتایا وہ آپ نے طریقہ بتایا, آپ نے فرمایا وہ مجذوب جو دعوی جذب رکھتے ہیں, وہ مجذوب جو دعوی جذب رکھتا ہے کہ میں مجذوب ہوں, یا جس کے لیے معروف ہے کہ یہ مجذوب ہے, اس کو چیک کرنا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جا کے پیچھے بیٹھ کے, اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لے. اگر تو تیری طرف منہ کر لے تو اصلی ہے, نہ کرے تو نقلی ہے. مطلب یہ ہوا کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب کا نام لیا گیا اور میں نے اللہ کے محبوب کے نام کو بھی کھانڈ نہیں کرنی. مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے محبوب خدا کا نام مبارک لیا گیا اور میں نے حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کو پشت نہیں کرنی, کانڈ نہیں کرنی, پیچھا نہیں کرنی. اور میں اس کے پیچھے بیٹھ کے جو دعوی جذب رکھتا ہے اس کے پیچھے بیٹھ کے نام لے نبی علیہ السلام کا. اگر تم منہ کر لے تو اصلی ہے, نہ کرے تو نقلی ہے. میں کہتا ہوں یار اگر مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنی ہوش ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بیٹھے سارے ہوش ہو رہے ہیں. اس لیے جب درود پڑھنے کی باری ہے تو سستی نہ کیا. جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے میں حضرت بیٹھی ہیں وہاں سے جوڑ کے کچھ نہیں کرنا. جو نعرے آپ نقیب پہ کہنے پہ مارتے ہیں میں ان کو ایسے کچھ نہیں سمجھتا, کیونکہ انہوں نے کیا ہوتا ہے نا, ظاہر نعرہ لگوانا ہے انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا ہے, پھر کہیں آگے ہم نعرہ مارتے ہیں. لیکن حضرت جی مزہ تب بھی ہے جب کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کچھ ہی ہو. مزہ یہی ہے بس ان کا نام آئے تو بندہ چھوٹ جائے, بس ان کا نام آئے, کوئی حضرت بات نہیں, بس نام آئے بندے کی کیفیت بدل جائے. بندے کا وہ دیکھو دعوے بہت بہت بڑے, لیکن اپنے دعووں کو سچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اور میں بچوں سے بڑے دور سے کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں پتر دیکھو تو صحیح کتنی سونی مسجد ہے, آپ کے لیے ایک اے سی ادھر چل رہا ہے, ایک اے سی آپ کے ادھر چل رہا ہے, اوپر آپ کے پنکھے لگے ہیں, کتنے کتنے سونے فانوس ہیں, نیچے قالین بچھی ہیں, محفل کے بعد آپ کو بہترین لنگر بھی کھلایا جائے, ہم پھر بھی نہیں پڑھتے. قربان جاؤں نا حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا ہے. ہمارے پاس دعویٰ ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور کیونکہ خوش آمدوں میں بیڑا غرق کرتے ہیں. اقبال کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنے گا. تو اقبال نے بڑی دیر پہلے ایک سچ کہا تھا. کیا اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شورمیاں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں, نہ وہ غرض نبی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم زلف ایاز میں. اب کچھ اور اگر آپ حضرت جی پیچھے جائیں, کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی تصوف ہے. تمہاری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حارث بن ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی. آپ تصوف میں ایک سند ہیں, دلیل ہیں, مذہب ہیں. آپ تصوف میں پیروی کی گئی آپ کی تصوف میں. یاد آج والا تصوف نہیں, وہ والا تصوف جب نام تو نہیں تھا لیکن عملی طور پہ تصوف موجود تھا. آج نام تو ہے لیکن عملی طور پہ تصوف موجود نہیں ہے. وہ دور تھا جب نام نہیں تھا تصوف لیکن موجود تھا عملی طور پہ. آج کیا ہے,
नाम है, लेकिन अमली तौर पर तसव्वुफ हाल हाल ही दिखाई देता है कहीं जाके। आप फरमाते मुझे खबर हुई कि फलां जगह एक अल्लाह के वली रहते हैं, तो आप फरमाते मैंने उनकी ज़ियारत का इरादा किया। और मैं हज़रत जी जब कभी सुनाता हूँ या जब कभी दौरान मुतालिया फिर ये बात आए तो मेरी रूह बड़ी तड़पती है। मैं कहता हूँ यार कैसा सोना था जो वली भी वलियों की ज़ियारत करने जाया करते थे। अब कुछ इसको पूछो कहता आपका सारा कुछ मैं ही लगा हुआ, कलंदर भी मैं ही हूँ, मुजद्दिद भी मैं ही हूँ, मुदाद भी मैं ही हूँ, मोहताज भी मैं ही हूँ, जनाब कुतुब भी मैं ही हूँ, गौस भी मैं ही हूँ। अल्लाह वो जो थे वो मानते ही थे उसको। ये आपने हाथ डाला मुझे, चलो मैंने आपकी खुशी के लिए इसको पहन दिया, तो बड़ी देर बाद मैंने इतनी देर हाथ पहने रखा है। यही हारिस मुआसवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि आपने तशरीफ ले गए, लोगों ने आपके गले में हाथ डाला, अब वहीं बैठे हो, लोगों ने इसकी हुजूर हमने आपके गले में हाथ डाला, आपने फरमाया ये तुम्हारा हुस्न ज़ान है, तो मुझे नहीं पता नहीं क्या क्या समझते हो, तुमने मेरे गले में हाथ डाला। और वो तो ये सोच के रहा हूँ जब बरोज़ क़यामत तुम्हारे सामने मेरा नामा माल खुलेगा मेरा क्या बनेगा। जो थे वो समझते कुछ नहीं, वो मानते ही नहीं थे। हज़रत बाबा फरीद ने लिखा क्या रोज माए फरीद पैदा करती है, क्या रोज आते हैं फरीद। इसीलिए तो मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने लिखा था, फरमाते हैं घर जमन चिड़ियां ते घर जमन कां, कदी कदी ते किते किते हो जमदे फरीद जना दा नाम। रोज नहीं माए फरीद पैदा करती। इकबाल ने भी साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है जन्म में दीदावर पैदा, मैं रोज भी फरीद पैदा करती है। लेकिन कुर्बान जाओ जरा आज नहीं देखो, काले मेढे कपड़े, काले मेढे कपड़े, काला मेढा भेस, गुनाही भरिया मैं फिरा लोग अंधुवेश है। फिर ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा, आप फरमाते हैं बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा न कोई, बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा न कोई, जब वो अपने आप में वेखिया मुझसे बुरा न कोई। फिर बेदम वासी ने भी लिखा, क्या छोटी शायद थी बेदम वासी है, अल्लाह की कसम है एक कलाम ऐसा बंदे को घुमा के रख देता, दुआए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी राजदारी है। बेदम वासी का कलाम है, दुआए तुम्हारी बज़्म में दीवाना हो जाए, ये कैसी पर्दादारी है, ये कैसी राजदारी है। कमाल लिखती बेदम, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात है, रोज नहीं मानता। लेकिन शेर सुनो बेदम वासी का क्या कहते हैं, कहते हैं कि जुए खूब आंखों से रवां होती है, जू कहते हैं नहर, वो कहते हैं आंसू नहीं आते, नहर और पानी की नहीं खून की, कहते एक जुए खूब आंखों से रवां होती है, जब अपनी हकीकत मुझ पे अयां होती है। और पुत्र याद करिए रखियो, जिस किस्म लबाजी में थे पहुँचते लबाजी, जिस किस्म ना मैं तोला ना मैं माशा हम गलतियाँ ते आई। और कुर्बान में मामले सुंदर ने तो ही कर दिया, मदीना पाक मुआजा शरीफ सुनहरी जाली सामने बैठ के अर्ज क्या करते हैं, वो सुए लाला लाल फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। ये नहीं कहा कि अंदर से मैं हूँ, इतने लोगों के मुझे अबूर है, इतने साल में की उम्र में पहला फतवा दिया था, इतने साल की उम्र में नाजरा पढ़ दिया, एक माह में पूरा कुरान याद कर लिए। वो सुए लाला लाल फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कमाल की ऐसे आएगा, इधर आना पड़ेगा। क्या कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, ऐसे आना पड़ेगा। आपकी दुनिया के उसूल कुछ और हैं, वहां कुछ और है। और वहां क्या है, बारिश का फरमाते चूड़े वालियां लाल वखावन ते दूर निकालियां जान, चिक्कड़ परियां इज वहावन ते कुर्ब जुल्फावन। ये काटन, ये घड़ी, ये वेस्कोट, ये आ चलता है, वहां नहीं चलता।
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الأولى صحف ابراہیم وموسیٰ. باہر رنگ دیکھے جاتے ہیں، بسکوٹیں دیکھی جاتی، تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا ہے؟ وہاں یہ دیکھا جائے گا. یہ اسی تو میاں صاحب کہتے ہیں باروں باری پھیر نکڑی ہوں جدر کا پوٹا. اس لیے پتر جنہ لفو گے انہیں قرآن ملے گا، جنہ لفو. اور میں کہتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں کہتا ہوں پتر اسی دو ہی کمالی رہ گئے ہیں. گلہ ساڑی اندر سٹیٹس لاؤ تو ساڑی نہ تصویر کھینچ کے فیس بک پہ لاؤ، اور کوئی کام نہیں. پتہ یہ بزرگوں کے جملے ان کی قدر کرو. یہ بابوں نے تمہیں گشتہ کر کے دے دیا ہے، یہ ملائی ہے، یہ جوہر ہے. دیکھو نا بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنا سونا لکھا، کیا پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کٹ دریا، دریا وچ پھر تو ڈوبیاں دا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلو اپنی مینوں کہا. پر پتر اتنی گندی بیماری ہے یہ. اسی پھر صوفی بابے نے لکھا تھا، وہ کہتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. وہ خیر طرف سے ہاں ہے کہ کیا یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے. جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. اس لیے پتر بات کیا ہے امام اہل سنت کیا فرماتی ہیں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. اور جو آپ نے کہا میری تو جرأت ہی نہ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شاید حالات پھرتے ہیں. وہ عشق لاتا ہے جی بندے کو، یہاں عشق بندے کو یہاں لاتا ہے. میاں محمد بخش صاحب نے جو والا حضرت نے لکھا نا، امام اہل سنت نے میاں محمد بخش صاحب نے لکھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے ایک پستے کتے. اور عشق کہاں لاتا ہے بندے کو یار؟ ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. میاں محمد بخش صاحب نے ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. عشق لاتا بندے کو یہاں. یہ ہستی مٹا دیتا بندے کی، کچھ نہیں رہتا. ویسے تو حضرت تمہارا یہ ہے کہ پھوٹو تو سے معاشرے کی طرح ہے. لیکن حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں عشق تے آتش تو ہی برابر. میں اللہ صاحب دادا صاحب بیٹھے ہیں، صاحب بیٹھے ہیں. میں نے ایک دن نا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس کی میں حضرت کو عشق دے والے ہیں ارشاد فرما. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا ہے. تو چونک سے گئے تو میری طرف دیکھ کے پتہ نہیں کی فرمانے فرما لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق کا نام ہی نہ لے ڈاٹا. یہاں تو میں نے کہا نا منڈی لگی نہ بولنے والا دیکھتا ہے یہ جملہ بولنا چاہیے بھی کہ نہیں بولنا چاہیے، اس کو عاشق کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. بولنے جا رہے ہیں بولیے. خواجہ غلام فرید کیا فرماتے ہیں؟ عشق تے آتش نو بھی برابر ہو، عشق دا تاں تے کھیلا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں آتش میں تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. فرماتے ہیں غلام فریدا اتنے ککھ نہیں بچتا جتنے عشق دا ہو جائے پھیرا. وہ شاعر نے اس کو لکھا. آپ کی تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے جی مجنون.
لیکن اس کا اصل نام مجنون نہیں ہے، یہ قیس تھا، بنو عامر قبیلے سے اس کا تعلق تھا، لیکن اس کے مزاجی میں اس کی جلد روک دی ہے۔ شاید لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جانے والے، یہ بیٹھا میں خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اور ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آگے سوال۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس تھا، یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے حضرت نہ تو خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشان ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے خیال میں خلیفہ کس ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لالا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے۔ پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں، نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا؟ یہ بکری دنیا، یہ بکری، اس کے قاعدے بکری، اس کے اصول بکری ہیں، اس کے دن بکری ہیں، اس کی راتیں بکری ہیں۔ ہم تو جب انتظار کر رہے ہیں رات آئیے سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں؟ رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آوے، یہ رات ٹھیک نہیں، کہڑے میرے رات ہے تو یاد نے حضور کھڑو آ گیا۔ عشق کے قاعدے بکھرے ہیں، اصول بکھرے ہیں، اس کے عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار کا بچہ کہتے تو ہی نہ سو جائے، عشق میں سونا حرام ہے، یعنی بس تھوڑا سا سوتے ہیں وہ بھی یار کی سنت پوری کرو۔ رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی کوئی ستیاں آن جگاوے ہے۔ سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیوں بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا سوائے بے عملی کے، جی میرے پیر سے بڑے پہنچے تھے، کوئی لوڑ ہی نہیں، ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا ہے دیکھا، ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو گئے ہیں۔ یہ تھے جناب ایٹ پوٹو تو سنو عاشق نکل آمد ہے، فجر بڑی ہی ہے، وہی چار بابے فجر بھی چلے، اون ایٹ پوٹو تو سنو عاشق نکل آمد ہے۔ اور بھائی نات کامل موڑ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، یہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے۔ آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے، جنہیں ہوتیاں تلیاں چھٹیاں وہ ڈال شکل کچھ بھی ایسا نہیں، وہاں جیندوار نہیں پڑتی ہے، وہاں جیندوار۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ جب قطب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے شہر پہنچا اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اچھے سے کوئی نہیں ہے، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے، اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے ہیں وہاں ایک غار تھی، فرماتے ہیں غار کے منہ پہ پہنچنا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے،
ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، گوشت اور پوست نہیں ہے اس پہ، خشک ہو چکی ہے لیکن کٹی پڑی ہے۔ بابا صاحب فرماتے میں اندر گیا، حضرت موجود تھے، واقعی میں خوشی ہوئی، واقعی مرد تھا۔ فرماتے کچھ مسئلے تھے میرے جس کے حوالے سے حضرت نے مجھے بڑے مدلل جواب دیے۔ فرماتے جب میں نے اجازت چاہیے نا تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ۔ بابا صاحب فرماتے جب وہ اٹھے اور مجھے باہر تک چھوڑنے کے لیے چلے تو بابا صاحب فرماتے میں نے دیکھا ان کی بھی دل ٹانگ پڑی تھی، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی۔ کہتے میں نے دل میں خیال کیا کوئی مناسبت نہ ہو۔ کہتے میں نے بڑی ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک لات جناب بھی نہیں ہے، ایک باہر بھی پڑی تھی، ایک ہی دن معاملہ۔ تو کہتے رو اور کہنے لگے ہاں فرید جو باہر کو ٹانگ کٹی دیکھ رہا ہے وہ میری ہے۔ بابا صاحب عرض کرتے ہیں حضور کیا نو بتائیے کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ کہتے ہیں فرید میں دعویٰ کر بیٹھا عاشقوں میں، امتحان اس کا ہوگا جس نے مدرسے میں داخلہ لیا، جس نے داخلہ نہیں لیا اس کا امتحان ہے، جس نے دعویٰ کر دیا تو اس کا امتحان ہے۔ وَيَزِيدُ الْبَلَاءَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، پھر امتحان ہے جس کا دعویٰ نہیں۔ اس لیے میرے پیو مرشد نے سبق دیا میں اتھے ہی ہوں، کسی سر نہ کوئی ٹہنی پہ رکھ لوں گا چلا دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا عرشی۔ اسی بھائی کتنے امتحان میں تے میں باقا میں پیرا چاہ بس معافی مل جائے گی۔ پتر دعویٰ نہ کریے کبھی، دعویٰ نہ کریے، اسی نیت کو دیتا معافی مل جائے گی۔ حضور نے بھی ایسا میں تو اب میں نے چپ کر دیں گی کیونکہ میں سمجھ نہیں ہوں یہ دور نہیں ہے بولنے والا، بس چپ کر کے اب نہیں دور بولنی۔ میں اس دن قبلہ جی میں اسی طرح اسٹیج پہ تھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ جب گناہ خام پڑھ رہا ہوں میں نہیں معاف اللہ کو ہم کہتے ہیں بھائی دوسری جمع میں تھے بھائی ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا پڑھتے ہیں، ہمارے لیے امتحان ہو جائے۔ میں وہاں بیٹھا تھا اچھا خاصا، بھائی نعت کا مطلب ہے تعریف نبی رسول، نعت کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کی تعریف۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ذریعہ عزت و اطلاع محمد کے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عصائے کریم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد۔ ٹھیک ہے جی، واہ کیا جود و کرم میں شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعریف۔ نعت ہوش ہے، استغاثہ ہوش ہے، منقبت ہوش ہے۔ وہ نعت پڑھتے پڑھتے نہ رہتی، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا ہوں میں نہیں دیتے۔ بات بڑی سنی ہے لیکن دعویٰ ہے پتر جی، میں نے گھر بھی ڈال کے مارے ہوں۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی گل کر لینا غصہ نہ کریں، صرف نبی علیہ السلام کی تعریف کرے گا، دعوے نہ کرے گا، پڑھ کر پاکے سارا۔ میں کہتا جی بھائی صاحب آپ کی تو عادت بنتی جا رہی ہے نقص نکالنے، کیا ہے اس میں نقص؟ میں پتر نقص نہیں چھڑ دے، بس گل مان لیں نبی علیہ السلام کی تعریف کرے گا، جڑا مرضی کرے، لیکن پتر دعویٰ نہیں چنگا ہے پڑھے جاؤں نہیں، کیا اس میں غلطی بتائیں میری؟ میں پتر 40,000 تو پہلے کون چنگا لے گا، دیکھ لوگ کہنا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا ہوں ہمیں نہیں دیتے، کرنا ہے اسی قبلہ جی ادا توڑ لگے، اسی انہاں دا اسی لنگ چلے ادا توڑ کے ساتھ تو پڑے جاؤں گے۔ یہ محبوب ہے بھائی، بڑوں کو معافی ہو سکتی ہے، گستاخی یہ محبوب نہیں معاف ہوتی ہے۔ میں تو قرآن اتر آتا ہے وہ تل بعد ذالک کا زمین، ہاں جی اس لیے پتر وہ کرنے والی بات کرے گا۔ ویسے اسی ڈھول کر کے میرے بھائی ہے میرا مانگا تو پھر مانگا جو خود کا بات لوگوں نے سنانے کی ہیں، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا ہوں نہیں، تو کتنا منگتا مانگتا ہو گیا۔ اگر تم کہے تو پھر ان کا نہیں، اگر تم نہیں کہے پھر تو کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ حضرت بیٹھے ہیں صاحب دادا صاحب، میں بتاؤں آپ کو بچوں جاتے جاتے ان کے منگتے کیا تھے، اور میں نیچے بات نہیں سناؤں گا۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف بخاری صوفی نہیں، صرف بخاری اپنے وقت کے جید آدمی نہیں، مجتہد کی حیثیت رکھنے والے، ہر معاملے پہ عبور ہے، ہر میدان میں نکھار ہے۔ یہ تھے ان کے منگتے، حضرت رسوائی نہیں، جھوٹا کر رسوائی کہتے
یہ جو ان کے منگتے حضرت لکھا حضرت صالح طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، بادشاہ وقت آ گیا، طواف رکوا دیا گیا، پروٹوکول دیا گیا، حضرت صالح نہیں رکے، آپ طواف کرتے رہے، تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں، آپ نے نہیں روکا کوئی، آپ طواف کرتے رہے، بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا یہ مولوی لیکن حضرت روب بھی تو ہوتا نا، پھر علم کے ساتھ پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے آگے پوچھا حضرت جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے بھی تو وہی پڑھا ہے، لیکن جو آپ کا رنگ ہے ہمارا، آپ نے فرمایا پڑھا دیکھو جائے لیکن عمل ہی کو جائے نہیں ہے، عمل کا روب ہوتا ہے۔ حضرت کے قریب آیا لیکن ایسا روب تاری ہوا حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکتا، طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب کار طواف رہا ہے لیکن اگر خیال یہ چل رہا ہے کیا ایسا کچھ کروں کہ حضرت ثانی بھی میرے ماننے والوں میں آ گئے۔ سب سے بڑی آزمائش حضرت بابا قائد اعظم، سب تو بڑی آزمائش، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان جائیے وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ حضرت کے قریب آیا آگے کہتا ہے صالح سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا، آپ نے نہیں دیا، میں بڑا خوش ہوں، بادشاہ وقت ہوں، خوش ہوا ہے میرا دل، مانگے کیا مانگتے ہیں؟ آپ کھڑے ہو گئے، غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے داؤ کے گناہ دیتا ہے؟ اس نے کی حضرت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، گناہ کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا اس کے گھر میں مانگو تو سے کھڑا اس کے گھر میں مانگو تجھ سے ہے اس سے بڑا کوئی گناہ؟ ان کا مانگتا ہوں جب مانگتا آپ نے طواف شروع کر دیا، پھر ڈر گیا، یہ بھی طواف کرنے لگا، حضرت نے 7 چکر پورے کیے، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے، پیٹ بھر کے آپ زمزم شریف کیا، آپ تشریف لے گئے، یہ بھی پیچھے گیا۔ جب حضرت حدود حرم سے باہر نکلے نا حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی، معافی دے دی، اور پر میں معاف کیے، بات بھی نہیں آیا، عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں، آپ کچھ مانگیں؟ آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ کہتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں، مجھے اللہ نے دنیا دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگوں؟ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی تو اسے کس طرح مانگوں؟ ہے دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا والذین آمنوا اشد حبا باللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، شدید ہیں، ان کو کیا لگے ان کا من، اس لیے گالا تو بڑیاں پہنی ہیں گلے پہ چڑھنے، لیکن میں نے بچوں آپ کی خیر خائی کرنی، ان کا پائی حضور کی تعریف سنا اے نسان سنا ہے کوئی سب پتہ ہے وہ دعا ہے، خوف ہی نہیں آتا کسی کو بات کرتے ہوئے، کسی کو ڈر نہیں لگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تعریف کرو نہ ملے معافی مل جائے گی، حقیقت کہہ رہا ہوں معافی مل جائے گی، حضور کی تعریف کیا، حضور کی تعریف کیا، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکی ہے مد دریا، تعریف کرے گا کرو معافی دے شدے گا، اپنے دل ٹنگے جاؤں گے سارے، جو جو زیبہ کے سٹیٹا دے نعرے مارن دے گئے ٹنگے جاؤں گے سارے، سب ٹنگے جاؤں گے، اور پتہ نہیں ہے ذریعے ہمارے ہاتھوں کی نہیں پڑھتے ہوئے اس کو، اور ذریعے ایک شیر تے قبلہ جی میرا کبھی کبھی سمجھ ہوتا ہے نا بڑا، میرا دل کرتا ہے تصویر جب پڑھا کہ لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، آئے ہو باپی صاحب، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں گلیاں ہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے مشتاق اکھیاں کتھے جائے حضور کی تعریف،
لے بھی لوگ کچھ نہیں ہوتا لیکن میں کہہ کے نہ لوگ پھر ان کے ہیں دیکھو نا اللہ حضرت جو واقعی ان کے پر امت ہے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں بتا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں ہے وہ ایک گھر کار کوئی رکھا اپنے پیسے تھی ہونا دے لوگ کرا تعریف کرو نبی تعریف واسم من کلم ترقت من واجمل من کلم تلد النساء تعریف کرو دعوے پہ امتحان دعوے پہ امتحان اللہ ہم سب کی حال پہ رحم فرمائے اور اللہ نے معاف کر اللہ نے معاف کر دیا وہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہنے لگے میں نے دعویٰ کر دیا عاشقوں پھر امتحان ہے پھر امتحان کس طرح ہے کہ بارشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے کہتے ساتواں دن تھا وجود ٹھٹا رہا تھا کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی رب کریم فرماتے اگلی سورج کو اپنے ساتھ لے کے آئی بارش بند ہو گئی فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھ کے نا سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا فرماتے کیا ہوا کہ ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے اور وہ ایک نظر کام کر گئی ایسی مت ماری گئی بھائی اتنی بلندی پہ تو مرد کوئی نہیں آ سکتا بیوی کہاں سے آ نظر کام کر میرا دل چاہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور پھر اس کو ایک بار دیکھوں فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوں اور میں نے نگاہ سے سب سے پہلے دائیں پاؤں پہ رکھا تو ساتھ ہی پھر غیب سے آواز کی آتی ہے واہ بھائی واہ عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے عشق دے دعوے ساڈے نال تے جاندے غیراں پیچھے فرماتے پھر صدا یہ تھی قانون عشق میں یہی وہ پیر تھا جو سب سے پہلے غیر کی جان میں بڑھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا عشق سوکھا نہیں ہے اس لیے پھر حضرت سلطان باؤ کا بھی کلمہ بچ گیا ہے اور آپ نے لکھا کیا لکھا فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو دار نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو جتوال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے میں اچھا میں آپ کو قتل مشہور بھی بتا دوں قتل مشہور بھی بتا دوں ٹھیک ہے میں آپ کے لیے بڑا آسان کر کے بتاتا ہوں قتل مشہور کر دیا یہ تفسیر مذہبی حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ کے پیر و مرشد کا نام مبارک تھا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام مظہر پر تفسیر مظہری سے فرمایا حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے میرے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا بس دو باتیں میں کلوز کرنے لگا حضرت مظہر جانے جانا فرماتے ہیں آپ کی جو بیوی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی اور حضرت اکثر و بیشتر حضرت کے لیے بڑے سخت جملے بول دیتی تھی لیکن آپ نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ ہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا اس لیے کوئی مرید نہیں بولتا قاضی صاحب لکھتے ہیں آپ فرماتے حضرت کا ایک مرید تھا جو کابل سے آیا اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہتھیار لگائے جاتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی ہتھیار لگانے لائسنس وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں تلوار خنجر سب لگا کے رکھتے پٹھان نے بھی لگا رکھی تھی خان صاحب نے وہ حضرت نے نا خانقاہ میں مقام اس کے ذمہ لگایا وہ کام کر رہا تھا بیوی صاحب آگے کہتی ہیں او خان یہ کیا کر رہے ہیں خان صاحب آگے سے کہنے لگے جی مجھے پیر صاحب نے یہ کرنے کا حکم دیا پہلے تو خان صاحب کی ہوئی خان صاحب اس بات پہ چپ رہے کہ بھئی اگر خانقاہ میں کے اندر ہے یہ بیوی صاحب تو ظاہر ہے کوئی مقام رتبہ ہوگا تو خانقاہ میں ہے نا مجھے آگے پوچھ رہی ہیں اس لیے وہ چپ رہا اس کے بعد بیوی صاحبہ نے اپنی توپوں کا رخ کیا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کس کو اپنے پیر سے محبت نہیں ہوتی اپنے لیے تو برداشت کر گیا لیکن حضرت کے لیے نہیں برداشت اس نے جناب وہ تلوار کو ہٹا ڈالا اور اس کو کھینچا حضرت اس نے میدان سے لایا حضرت کو بدریا کش کا مرید کے کام خراب ہو گئے اب بھاگتے ہوا ہے مرید کا ہاتھ پکڑا اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا اس کو لے کے اب باہر تشریف لے گئے
مسجد میں، اور وہاں بیٹھ کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہا ہے. جب کیفیت سمجھ لی نا تو مرید اپنے پیر صاحب سے کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، اور ایک عورت آپ کی سامنے اتنی گستاخی ہیں، آپ کو اس پہ نظر ڈالیں تو طور پر بھول جائیں اس کے سارے کے سارے. اتنی بڑی گستاخی. سنو عاشقی کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں شیخ پھر رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے میرے بیٹے کا قرب الہی پانے کے لیے مجھے نکال لاتا. تو ایک دن غیب سے آواز آتی مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں سجدہ شکر ادا. کہتے پھر آواز آتی مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اسے بھی راضی ہیں. ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر دیں ہم تو اسے اور راضی ہو جائیں ہیں. شاید رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، ایک نظر ڈالوں تو بولنا بھول جائے. لیکن کیا کروں، میں اپنے یار سے جاری نہیں بھا رہا ہے. عاشق سوئی حقیقی جھگڑا، قتل مشروط دا مننے تر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلوار کھنی جت والے کھیلا ماہی دا لگے اسے بننے. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے. آپ کے خیال میں کہا نہیں سکتے تھے کچھ؟ یہ صاحب نے کہا نہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا. لبوں کو پنوانے تھے جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لایا. جب دو چنڈا بھی پھری مار دینے کے ماڑا رہے تھے. وہ امام نہیں تھے، کوئی امام نے پتر نہیں پیدا کیا جو امام حسین پہ پانی بند کرے. امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہے. عاشقی ہے. یہ آخری بات یہ آپ کو کربلا سمجھ آ رہی ہے. سمجھا تو نہیں میں سکتا، میں ادھر سے کتنا ہو گیا، بہت بڑی بات کرنی ہے تو تھوڑا سا آپ کو پتہ لگے گا. یہ تفسیر روح البیان، اس میں حضرت نے لکھا ہے. فرماتے جو حضرت سلیمان علیہ علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عنایت فرمائی، ٹھیک ہے، ٹرین پرین ہوا جنات آپ کے تابع فرما دیے. آپ نے اگلے دن یہ اجلاس کا لفظ میں بول رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، آپ نے اگلے دن اجلاس کا لفظ فرما دیا. سب کو آرڈر کیا کہ سب آئے، سب آ گئے. آپ نے فرمایا کہ جو جو اللہ پاک نے کمالات دیے ہیں نا سارے ایک ایک کر کے بتاؤ. یہ سب میں کچھ معاملات تھے نا اللہ کے نبی کو تو سارے پتہ تھا، سب نے بیان کیا تھا مختصر. لکھا ہے سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی. ہدہد کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. ماشاءاللہ مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. تو تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو کعبہ تھا نا اس نے اعتراض کر دیا اور کرتا اللہ نبی علیہ السلام ہے ہدہد جھوٹ بول رہا. آپ نے فرمایا وہ کس طرح؟ وہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں یہ کہہ رہا ہے اگر میں آسمان کی بلندی پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی اتنی موٹی ہے کہ نیچے پانی نظر آتا ہے. تو اسے پوچھیں اس کو وہ جال نہیں نظر آتا جو شکاری نے اس کو پکڑنے کے لیے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے، اس میں تو واسطہ نہیں جاتا کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. آپ نے فرمایا اس کو جواب دیا. تو ہدہد جواب کیا دیتا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تو جال نہیں آتا ہوتا جڑا دانے تھلے لگا ہوتا لیکن کرا کی تھوڑا پسند آیا ہوتا ہے. عاشقی عاشقی عاشق عاشق سوئی حقیقی ہے. قتل مشہور دار نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلوار کھنے جت والے کھیلا ماہی دا لگے اسے بننے. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ ڈاڈا نہیں. بس معافی مانگو اپنے اللہ سے، نماز کی پابندی کرو.
اپنے اللہ کا ذکر کرو، راج راج کے درود پاک پڑھو، اپنے والدین کی خدمت کرو، علم دین حاصل کرو۔ اور اسپیشل جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں داڑھی رکھو، اس میں اور یار پوچھتے کاری جائیے۔ اور میرے بزرگ بڑی یہاں کمال بات ہے، علماء ماشاء اللہ بیٹھے ہیں، کمال آپ فرماتے تھے۔ چلو بات آ گئی ہے، آپ داڑھی کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کوئی سنگیا کاکھ رکھ رہا ہے، وہ سنگیا کاکھ رکھ رہا ہے، وہ سنگیا آگے سے کرتا ہے تو کی ہوئے کاکھ رکھی، آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا۔ یہ پتر آپ کو کل پتہ چلے گا یہ کاکھ کیا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کل نہ لگے، آج لگے، آج یہ بڑے قیمتی کاکھ ہیں پتر۔ یہ آپ کے فاروق آباد میں پنجاب کالج ہے، چلو میں کاکھ بھی ہے پنجاب کالج ہے، اور کون سا کالج ہے اس کے علاوہ؟ اسپائر بھی ہے، چلو بس پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم، پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم، اسپائر کالج کا اپنا یونیفارم۔ بس سوال تھا یا آپ شاید ککھوں کی سمجھ آ رہی تھی یہ کاکھ کیا ہے۔ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا، آپ اسپائر کالج جائیں تو چوکیدار جان دیں نا کیا کریں، وہ جناب پنجاب کالج کا یونیفارم پایا ہوتا ہے۔ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا، آپ پنجاب کالج جائیں چوکیدار جان دیں کیا کریں، یہ جناب یونیفارم اسپائر کالج کا پایا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب سے پوچھنا ہوتا ہوں کہیں کل بھی اس طرح نہ ہو کہ ہم جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑا فرشتہ کہے